السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. اس اجلاس کے معزز صدر، مرکزی جماعت الحدیث کے امیر محترم، اسٹیج کی زینت بنے علماء کرام اور 35ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے سامعین باتمکین، میرا عنوان ابھی آپ نے سنا. مجھے جس موضوع پر روشنی ڈالنی ہے وہ موضوع ہے دہشت گردی کے خاتمے میں اسلام کا کردار. 20ویں صدی کے اختتام اور 21ویں صدی کے آغاز میں پہلی مرتبہ دنیائے انسانیت دہشت گردی کی اصطلاح سے متعارف ہوئی، جب رہ رہ کر وقفے سے دنیا میں قتل و غارت گری اور خون ریزی کے ایسے واقعات پیش آنے لگے جنہیں اسلام کے نام سے منسوب کیا جانے لگا. کبھی تو حادثہ برپا کرنے والا ہی اس حادثے کو اسلام کے نام منسوب کرتا تھا، اور کبھی میڈیا ایسے واقعات کو اسلام سے منسوب کرنے لگا. نتیجے میں تاریخ کے جھوٹ کا پردہ فاش کرنے کے لیے علماء اسلام نے کمر کس لی. کیا دل نے رسوا تو پھر کس کا شکوہ، کیا دل نے رسوا تو پھر کس کا شکوہ، قیامت ہے اٹھی یہ اپنے ہی گھر سے. حضرات گرامی، دہشت گرد کون ہے؟ دہشت گردی کیا ہے؟ دہشت گردی یہ درندگی ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ سفاکیت ہے، یہ لا قانونیت ہے. دہشت گردی یہ غداری ہے، یہ کجروی ہے، یہ کج فہمی ہے، یہ جوش بلا ہوش ہے، یہ ظلم و زیادتی ہے، یہ طغیان و عدوان ہے. حضرات، دہشت گردی درندگی کا ایک ایسا مظہر ہے جہاں انسانیت ہر قدم دم توڑتی ہے، جہاں انسانی قدریں ہر قدم پامال ہوتی ہیں، جہاں جذبات کا خون ہوتا ہے، جہاں رشتے ناتے بھی رحم و کرم کی دہائی دیتے ہیں. دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوا کرتا. دہشت گرد کا بس ایک ہی تعارف ہے کہ وہ انسانیت کا دشمن ہوتا ہے اور اسے انسانی اقدار سے بیر ہوتا ہے. حضرات، گزشتہ 25-30 سالوں میں دہشت گردی کے نام پر دہشت گرد تنظیموں نے جو خون کی ہولی کھیلی ہے اور فساد کا جو بازار گرم کیا ہے، اس کے تصور سے ہی روح کانپ اٹھتی ہے. نہ ننھے معصوم بچوں پہ ترس کھایا گیا، نہ مجبور بڑھاپے پہ انہیں رحم آیا، اور نہ ہی ماں باپ کے رشتے کی عظمت کا پاس و لحاظ رہا. آپ میں سے اکثر اس بھیانک حادثے کا علم رکھتے ہوں گے. سعودی عرب کے شہر ریاض میں مئی کا مہینہ تھا، 2016 کی بات ہے. مئی کے مہینے میں دو ایسے سگے بھائی جو داعش کے نظریات سے متاثر تھے، داعشی فکر کے حامل تھے، اور عمر ان کی 19-20 سال سے زیادہ کی نہ تھی. ان دونوں بھائیوں نے مل کر آپس میں سازش کر کے اپنی ماں کو ذبح کیا، اپنی والدہ کو ذبح کیا، اپنی والدہ کا خون کیا. اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر والدہ کو ذبح کرنے کے بعد باپ پہ حملہ آور ہوئے. باپ زخمی ہوا پر بچ گیا. چھوٹے بھائی پہ حملہ آور ہوئے، زخمی ہوا پر بچ گیا. یہ دہشت گردی کا وہ بھیانک چہرہ ہے جسے دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا نوجوان انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھتا ہے، ایسے ویسوں کی تحریریں پڑھ کے بسا اوقات ان کے شبہات کو دلیل سمجھ کر دہشت گردانہ نظریات سے متاثر ہو جاتا ہے. اسلام کہتا ہے والدین اگر غیر مسلم بھی ہوں، والدین اگر کافر بھی ہوں، اسلام کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا،
وصاحبهما فی الدنیا معروفا، کہ تمہارے ماں باپ غیر مسلم صحیح وہ تمہارے حسن سلوک کا حق رکھتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور اسی اسلام کے نام پر اور اسی اسلام کا نام لے کر دہشت گردی کے نظریات رکھنے والے اپنے ماں باپ کو ذبح کرتے ہیں۔ دنیا میں جب سے دہشت گردی کا یہ فتنہ شروع ہوا، اسلام ہر محاذ پر دہشت گردی سے لڑ رہا ہے، اور پورا عالم اسلام اس لڑائی میں شریک ہے۔ کیا حکمران طبقہ، کیا علماء، کیا مفکرین، کیا دانشوران، کیا دارالافتاء، سینکڑوں سیمینار منعقد کیے گئے، سینکڑوں کانفرنسیں منعقد کی گئیں، سینکڑوں مقالے لکھے گئے، ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، جو اسلام نے تشدد و انتہا پسندی کی جو مذمت کی، وسطیت اور اعتدال کی جو تعلیم دی، اور اس امت کا میزہ اور خصوصیت قرار دی گئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ وہ امت ہے جس کے اندر نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ غلو ہے، نہ تساہل ہے، یہ امت وسط ہے۔ ان کانفرنسوں میں یہ پیغام دیا گیا اور دنیا کو بتایا گیا کہ اسلام دین رحمت ہے، اس کی کتاب رحمت ہے، اس کے نبی رحمت ہیں، اور جس رب نے اس کتاب کو نازل کیا وہ رب رحمان اور رحیم ہے۔ اور اسلام محبت و شفقت کا وہ بحر بیکراں ہے جس کی وسعتیں صرف مسلمانوں کو نہیں، ساری انسانیت کو اپنے دائرے میں لپیٹے ہوئے اور سمیٹے ہوئے ہیں۔ حضرات، ہمارا ماننا ہے کہ دہشت گردی کے اس فتنے کا مقابلہ جیسے اسلام کر سکتا ہے کوئی اور نہیں، دہشت گردی کے اس فتنے کا خاتمہ اسلام جس انداز سے کر سکتا ہے کوئی اور نہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ مذہب پر بہکنے والوں کو مذہب ہی راہ راست پر لا سکتا ہے، مذہب کے نام پر بہکنے والوں کو مذہب کے نام پر ہی سدھارا جا سکتا ہے۔ دہشت گردی ایک نظریہ ہے، دہشت گردی یہ فکر ہے، دہشت گردی ایک سوچ ہے۔ نظریے کو نظریے سے ختم کیا جاتا ہے، فکر کو فکر سے مارا جاتا ہے، سوچ کو سوچ سے بدلا جاتا ہے۔ سزائیں ان کے ذہن کو بدل نہیں سکتی، سزاؤں سے وہ خاموش رہیں گے، پر ان کا ذہن نہیں بدل سکتا ہے۔ اس لیے اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس کے نصوص جو کتاب و سنت میں ہیں دہشت گردی کے خاتمے میں مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں جس قدر اسلام سنجیدہ ہے اور جس قدر کامیابی کی امیدیں اور توقع اسلام سے وابستہ ہیں، آپ کسی اور سے وابستہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اسلام اپنے پاس ایک تاریخی ثبوت رکھتا ہے، اسلام اپنے پاس ایک تاریخی حوالہ رکھتا ہے۔ کس چیز کا ثبوت؟ کہ جب آج سے 1400 سال قبل زمین اسی طرح فتنہ و فساد کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی، خون انسانی کی ارزانی تھی، جزیرے عرب میں ہر طرف جنگ و جدال کا ماحول تھا، نفرتیں بٹ رہی تھیں۔ اس وقت اسلام نے آنے کے بعد جزیرے عرب کی قسمت کو نبی کی 23 سالہ زندگی میں جس انداز سے بدلا، نفرت کی جگہ محبت نے لے لیا، نفرت کے علمبردار لوگ محبت کے پیامبر بن گئے۔ قرآن نے کہا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ مذہب اسلام نے آ کر اس جزیرے عرب کو جو جنگ و جدل اور فتنہ و فساد کی دہکتی آگ میں جل رہا تھا، اس جزیرے عرب کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بدلانے والا، مرادیں غریبوں کی بدلانے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی ایک آن میں اس کی کھایا، پلٹ دی ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔
اسلام کے اندر یہ طاقت ہے، وہ فتنوں کی ہواؤں کو نہیں، فتنوں کی آندھیوں کو موڑ سکتا ہے، فتنوں کی آندھیوں کو ختم کر سکتا ہے، فتنوں کی آگ کو بجھا سکتا ہے، اس لیے کہ کتاب و سنت میں وہ تعلیمات موجود ہیں۔ آپ نے ایک حدیث کا حوالہ بار بار مقررین سے سنا، بار بار اس حدیث کا حوالہ آ رہا تھا۔ یہودی کا جنازہ گزرا، پیارے نبی اٹھ کھڑے ہوئے، صحابہ نے کہا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے کہا الیست نفسا، ٹھیک ہے کہ یہودی کا جنازہ ہے، لیکن بتاؤ انسانی جان ہے کہ نہیں؟ اہل علم کہتے ہیں جنازہ گزرنے پر اٹھ کھڑے ہونے کا مسئلہ تو اب منسوخ ہو گیا، لیکن الیست نفسا میں جو سبق لسان نبوت نے دینا چاہا کہ انسانی جان کا احترام، انسانی جان کی قیمت اور موت چاہے وہ کسی کی بھی، وہ بڑا سبق رکھتی ہے۔ الیست نفسا کا یہ پیغام قیامت کی صبح تک کے لیے محکم میں منسوخ نہیں ہے۔ حضرات، لسان نبوت نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اپنی امت کو وصیت کے لہجے میں یہ جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، تمہاری جانیں محترم ہیں، تمہارے مال محترم ہے، تمہاری آبرو محترم ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صرف مسلم جانوں، مسلمانوں کے مال اور مسلمانوں کی آبرو کی حفاظت کی تعلیم نہیں دیتی، اس حدیث کے اندر ہر انسان کی جان، ہر انسان کا مال اور ہر انسان کی عزت و آبرو کے محترم ہونے کا پیغام بھی مضمر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں آئے، اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، اور کیسے آئے؟ 2-3 غیر مسلم ان کے ساتھ تھے، ان کو ختم کیا، 2 غیر مسلموں کو قتل کیا، ان کے پاس جو مال ملا، مال لے کر پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، یہ لیجئے یہ مال، وہ جو 2 کافر میرے ساتھ چل رہے تھے انہیں قتل کر کے میں نے یہ مال حاصل کیا ہے، میرا اسلام بھی قبول کیجئے اور اس مال غنیمت کو بھی قبول کیجئے۔ آپ نے کہا اما الاسلام فقد قبلنا واما المال فمال غدر وخیانہ۔ آپ نے کہا کہ مغیرہ، جہاں تک تمہارا اسلام لانا ہے صد مرحبا منظور ہے، رہا یہ مال غدر، دھوکے اور خیانت سے حاصل کیا گیا مال ہے، اس مال کی ہمیں ضرورت نہیں۔ پیارے نبی نے یہاں یہ پیغام کھلے الفاظ میں دیا کہ مال وہ غیر مسلم کا صحیح محترم ہے، اسی طرح سے بھائیو عزت و آبرو بھی اس کی محترم اور جان بھی اس کی اسی قدر محترم۔ حضرات، اسلام کے قلعے میں آؤ، اسلام کے قلعے میں آؤ، یہاں آپ کو چہارہا جانب سے امن کے نغمے سننے کو ملیں گے، امن کے ترانے سننے کو ملیں گے، امن کا پیام سننے کو ملے گا۔ اسلام کا ہر سچا علمبردار وہ امن کا پیمبر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ مذہب ہے جو کہتا ہے کہ جہاں بھی انسانی سماج ہو، انسانی معاشرہ ہو، روزی روٹی سے اہم مسئلہ امن کا ہے۔ انسانی سماج کی اولین ضرورت روزی روٹی نہیں، انسانی سماج کی اولین ضرورت امن ہے، کہ ہر انسان اس کی جان محفوظ رہے، آبرو محفوظ رہے، مال محفوظ رہے۔ جب خلیل اللہ نے دعا کی تھی، اللہ سے کہا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، پہلے امن کے لیے دعا کی، بعد میں روزی روٹی کے لیے دعا کی، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور پھر کہا یہاں کے باشندوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ پتہ چلا کہ امن کھانے پینے سے زیادہ انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے، اور یہ وہ مذہب ہے جس کا قبلہ، اس کے قبلے کی پہچان ہی امن سے ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور یہ وہ مذہب ہے جس کا چاند بھی طلوع ہوتا ہے تو ہر مہینے کا طلوع ہونے والا چاند امن کا اعلان کر کے طلوع ہوتا ہے، جب ہم ہلال کو دیکھ کے کہتے ہیں اللہم اہلہ علینا، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ مسلمان کی پہچان ہی کیا بتائی گئی؟ مسلمان کی پہچان یہ بتائی گئی سلامتی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ مومن کا تعارف کیا کرایا گیا؟ المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم۔
मोमिन वो है, मोमिन का इंट्रोडक्शन ये है, उसकी जानिब से किसी की जान, माल और इज्जत आबरू पे कभी कोई खतरा मंडलाया नहीं करता है। हजरात गिरामी, एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब दहशतगर्दी के मौजू पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, एक और पहलू पे बहुत तवज्जो देना ज़रूरी है। दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए फितनाए तकफीर का मुकाबला बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को काफिर कहना, एक दूसरे पे कुफ्र के फतवा लगाना, फितनाए तकफीर और इरहाब और दहशतगर्दी में चोली दामन का साथ है। तकफीर दहशतगर्दी की पहली सीढ़ी है, तकफीर इरहाब का पहला जीना है। दहशतगर्द पहले दूसरों को काफिर कहता है, काफिर समझता है, और फिर उन्हें मस्जिदों में जाके ख़त्म करता है, उड़ाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इल्मी बुनियादों पर कौम को समझाया जाए, और ख़ुसूसन हमारा नौजवान तबका जो जज्बाती होता है उन्हें समझाया जाए कि तकफीर कितना बड़ा ख़तरा है और तकफीर कितना बड़ा फितना है, और सलफ़ सालिहीन रहमतुल्लाहि अलैहि मजमईन ने तकफीर के सिलसिले में किस एहतियात से काम लिया है। और दूसरी बात हमारे लिए और आपके लिए अज़हद ज़रूरी है दहशतगर्दी के इस फितने का मुकाबला करने के लिए कि हम अपनी कौम को भी समझाएं मखलूत मुआशरे में जीने के क्या आदाब इस्लाम ने सिखाए। अभी मुस्तकिल तकरीर आपने सुनी, मखलूत मुआशरे में जीने का सलीका क्या इस्लाम ने बताया। जब हम एक मुल्क में दूसरे मज़ाहिब वालों के साथ रहते बसते जीते हैं, दूसरों के मजहबी जज्बात का कितना लिहाज रखना है। कुरान ने कहा वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। ये वो मजहब है जो मखलूत मुआशरे के सिलसिले में ऐसी आला अखलाकी तालीमात देता है कि सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन अम्र इब्न लास रज़ी अल्लाह अन्हु के घर बकरी ज़बा हुई, अपने यहूदी पड़ोसी की फिक्र करते हुए घर वालों से कहते हैं अहदैतुम लिजारी अल यहूदी, अहदैतुम लिजारी अल यहूदी, ये जो बकरी हमने ज़बा की है इसका गोश्त हमारे यहूदी पड़ोसी को हदिया में भेजा है कि नहीं। इन अखलाकी पहलुओं को उजागर करके पूरी कौम को ये समझाने की ज़रूरत है कि मज़हब इस्लाम ने मखलूत मुआशरे में जीने के क्या तौर तरीक़े हमें बताए हैं और क्या तौर तरीक़े हमें सिखाए हैं। क़िस्सा मुख्तसर ये कि मोहतरम भाइयों, हमने इस मुल्क हिंदुस्तान को माजी में बहुत कुछ दिया, माजी में हमने इसको बहुत बनाया। हमें अफसोस होता है जब किसी तकरीबी कार्रवाई में कभी किसी मुस्लिम नौजवान का नाम आता है। हमें बड़ा दिल दुखता है जब कभी फितनों फसाद के किसी भी मामले में किसी मुस्लिम नौजवान का नाम आता है। हमने यहाँ हमेशा से तामीरी रोल अदा किया है। आज भी इस मुल्क को तुम्हारे जज्बे तामीर की ज़रूरत है। आज भी इस मुल्क को ए मुसलमानों तुम्हारे जज्बे तामीर की ज़रूरत है। इस मुल्क में देने वाले बनकर जियो, इस मुल्क को अपनी काबिलियतें दो, इस मुल्क की खिदमत करो अपनी काबिलियतों के ज़रिए से, अपनी सलाहियतों के ज़रिए से। तुम्हारे जज्बे तामीर का मुंतज़िर है ये मुल्क। इक़बाल ने कहा मेमारे हरम बाज़ बतामीर जहाँ खीज़, मेमारे हरम बाज़ बतामीर जहाँ खीज़, अज़ ख्वाब गिरां ख्वाब गिरां ख्वाब गिरां खीज़। कभी तुमने हरम तामीर किया था, तुम्हारे जद्दे अमजद की पहचान ये है कि वो मेमारे हरम थे। तुम उसी खलीलुल्लाह की औलाद हो जो मेमारे हरम थे, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम तहजीबों के मेमार हो, तुम सकाफतों के मेमार हो, तुम अमन के मेमार हो। तुम्हारी जानिब से कभी कोई तखरीबी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हम रामलीला के इस स्टेज से जमी अहले हदीसान हिंद की नुमाइंदगी करते हुए, बल्कि जमी मुसलमानान हिंद की नुमाइंदगी करते हुए ये पैगाम देना चाहते हैं कि दहशतगर्दी और दहशतगर्द उससे कभी हमदर्दी नहीं, कहीं हमदर्दी नहीं, बल्कि जब भी दहशतगर्दी से लड़ने की बात आए इंशाअल्लाह हम सफ़े अव्वल के सिपाही होंगे। हम इस मुल्क को देने वाले हैं, हम इस मुल्क को देंगे, और इस्लामी अखलाक ज़बान से नहीं, इस्लामी अखलाक से बताने की ज़रूरत है, अपने अमल से बताने की ज़रूरत है कि इस्लाम दीन रहमत है, कुरान किताब रहमत है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत है। और इस कौम को, यहाँ रहने वाली गैर मुस्लिम अवाम को, यहाँ की सियासत को ये बताने की ज़रूरत है कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला,
میں موم ہوں، اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا۔ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو اس ملک میں ہمیشہ سے تعمیری رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معمار بن کے جینے کی توفیق عطا فرمائے، کسی بھی تخریب کاری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔